ایک کو تو لوگ پہچانتے ہیں، وہ خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ دوسری خوشی کو کم پہچانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، وہ جس دن خدا سے ملیں گے وہ خوشی، وہ بہت بڑی خوشی۔ اسی لیے آپ نے ابھی عید کے خطبے میں سنا ہوگا، یہیں سے جو صبح کو نشر ہو رہا تھا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت ہے جو افطار کرتا ہے، اور کھانے کا لطف روزے دار کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ پیٹ بھرا کیا جانے گا کہ کیا کھانے میں لذت ہے، بھوکا جانتا ہے کہ کھانے میں کیا لذت، اور کھانے میں لذت نہیں، لذت بھوک میں ہے۔ جب بھوک ہوتی ہے تو چٹنی روٹی بھی اچھی لگتی ہے، اور بھوک نہیں ہوتی تو بریانی بھی کنارے کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے، اصل بھوک ہے۔ تو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت، جو روزے دار کو افطار کے، وہ خوشی جو ہے اب جس کے نصیب میں ہے 1 سال کے بعد ملے گی، خدا کرے سب کو نصیب ہو اور بار بار نصیب ہو۔ تو ایک خوشی تو افطار کے وقت، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی جب خدا سے ملے گا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے دروازے بہت ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سوائے روزے دار کے دوسرا ادھر سے نہیں جا سکتا۔ تو وہ خوشی جو خدا سے ملنے کی ہے کہ میرا بندہ روزہ رکھتا تھا، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ تو الحمدللہ آج وہ دو خوشیاں امت کو میسر ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دو غم بھی ہیں۔ ہمیں کوئی خوشی یہاں ایسی نہیں ملتی جس کے پیچھے غم نہ ہو۔ ہم نے بہت تلاش کیا کہ کوئی خوشی ایسی بھی مل جائے جس کے پیچھے غم نہیں ملے، اور یہاں کوئی غم بھی ایسا نہیں دیکھا جس کے بعد خوشی نہ ہو، ایسا بھی ہے۔ رسید مزدہ کی ایام غم نہ خواہد مان، چنی نماز چنا نیند ہم نہ خواہد مان۔ یہ پیغام پہنچایا گیا ہے قدرت کی طرف سے، خوشخبری سنائی گئی ہے قدرت کی طرف کہ غم کے دن نہیں رہیں گے، انشاءاللہ خوشی کے دن آ کے رہیں گے۔ اور سورہ انشراح تو یہی کچھ بیان کرتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ عام مترجمین تو یہی ترجمہ کرتے ہیں، جب کوئی سختی آئے سمجھ لو آسانی آنے والی ہے پیچھے۔ لیکن اہل اصول کہتے ہیں، جو عربی قاعدہ اور قانون کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں، کہ معرفہ کی اگر تکرار بار بار ہوئی تو ایک ہی ہوگا، اور نکرہ کی ہوئی تو الگ الگ چیز ہوگی۔ تو العسر کا مقابلہ یسر سے 2 بار ہے، تو وہ الگ الگ چیز ہوئی۔ تو ہر غم کے بعد 2 خوشیاں ہیں۔
آج ہمیں دو غم بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا مل کے ہماری مذہبی آزادی پہ حملہ کر رہی ہے. اس کو کوئی چھپائے تو کیا، کوئی ظاہر کرے تو کیا، پوری دنیا مل کر کے ہماری مذہبی آزادی پر حملہ کر رہی ہے، اس پر قدغن بٹھا رہی ہے. اور ہمارے یہاں سے کچھ کٹ پتلی حکمرانوں کے اس کے لیے منتخب کر لیا گیا کہ ان کا ساتھ دے. ورنہ کیا کسی بیماری کی یہ طاقت ہے کہ حرم کے دروازے بند کرا دے، طواف بند کرا دے، عمرہ بند کرا دے، حج بند کرا دے؟ کسی کی طاقت ہے؟ مسجد نبوی کے دروازے بند کرا دے، طاقت ہے کسی کی؟ یہ دنیا کے بودے حکمراں، لچر حکمراں، پوچھ حکمراں، دنیا کے پرستار حکمراں، دنیا کے کتے حکمراں، یہ چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اس کا ہمیں غم ہے کہ ہمارے مذہبی آزادی پر، اور اسی میں شامل کر دیجئے پیغمبر اسلام کے کارٹون. ہمارے پیغمبر کی کوئی صورت نہیں، کارٹون کیا بناؤ گے کم بختو؟ ان کا تو سایہ تک نہیں تھا، فوٹو کہاں سے آ گیا؟ سایہ ہو تو فوٹو ہو نا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی. فوٹو کارٹون نکالتے ہو، اس پر ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے. مذہبی آزادی پاؤں. دوسرے یہ کہ ہماری دنیا بھر کی کمزور مسلم عوام پر مغرب بری طرح سے حملہ آور ہے. دیکھتے دیکھتے عراق کو تباہ کیا گیا، دیکھتے دیکھتے افغانستان کو تباہ کیا گیا، دیکھتے دیکھتے لیبیا کو تباہ کیا گیا، دیکھتے دیکھتے شام کو تباہ کیا گیا، دیکھتے دیکھتے یمن کو تباہ کیا گیا. باقی کون رہا ہے؟ اور یہ صاحب اس کے بعد صاف ستھرے بنتے ہیں. اب فلسطین کے اوپر ناروا حملے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. میں کہہ چکا ساری دنیا کو اپنے دفاع کا حق ہے. اسرائیل کو بھی ہے، فلسطین کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے، روس کو بھی ہے، کمزور کو بھی ہے، طاقتور کو بھی ہے. ساری دنیا کو اپنے دفاع کا حق ہے. آپ کی سوچ اتنی نکمیوں نہ کریے. امریکہ کا صدر بولتا ہے تو آپ اسرائیل کے غلام ہوں گے. جو آزاد بندہ وہ کہے کہ سب کو اپنے دفاع کا حق. جب اس کی آزادی پر حملہ ہو، مذہبی آزادی پر حملہ ہو، سیاسی آزادی پر حملہ ہو، اخلاقی آزادی پر حملہ ہو، معاشی آزادی پر حملہ ہو، کہیں کسی چیز پر حملہ، اس کو دفاع کا حق ہے. بلکہ جان مال کے دفاع میں جس نے اپنی جانیں گنوائی ہیں اس کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید. آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. جو اپنی مال کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا وہ شہید ہے. مسلم دنیا کا مال دونوں ہاتھ سے لوٹا جا رہا ہے خلیج میں، اور لٹا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی شاہ بنے ہوئے ہیں. یہاں چوروں کا نام شاہ رکھ دیا گیا. عجیب دنیا ہے. خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساد. یہاں چوروں کا نام جو ہے کیا شاہ رکھ دیا گیا، شہنشاہ. لا حول ولا
تو بڑے وحشیانہ حملے. غزہ کو اس نے پہلے سے ایک مہذب جیل بنا کے رکھا. مغربی دنیا نے بغیر اقوام متحدہ سے پوچھے ہوئے اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں وہاں کی سپر پاور بنا دیا، کسی سے نہیں پوچھا. اور جب کہا گیا کہ فلسطین کو بھی ایک حکومت بننے دیجئے، وہ سپر پاور نہ ہو، تو اس کے لیے تیار نہیں. اس کو اس کے دفاع کا ہتھیار بھی نہیں پہنچنے دیتے. کہہ دو ان سخت دل ظالم حکمرانوں سے، چاہے یگانے ہو چاہے بیگانے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، کہ سب کو اپنے دفاع کا حق ہے. اگر فلسطین کے پاس کچھ نہیں پہنچنے دو، اسے اس کے پاس دفاع کا ہتھیار تو پہنچنے دو کہ اپنا دفاع کرے، اپنی جان تو بچائے، اپنی عزت آبرو تو بچائے. چاروں طرف سے محاصرہ کر کے رکھا ہے. اور آگے آگے جو ہے مسلم حکمراں ہیں، کہیں مصر ہے، سب سے آگے سعودی عرب ہے، جس کو دیوبندی وہاں بھی بہت چھپاتے ہیں کہ کہیں سے اس کا نام نہ آ جائے، کہیں سے اس کا نام نہ آ جائے. فوراً بین الاقوامی برادری یاد آتی ہے. سعودی عرب کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ امداد کے وقت تو سعودی عرب آتا ہے آپ کی، کیوں نہیں اس کا نام لیتے ہو؟ بہت افسوس. تو ہمیں دو غم ہے. ایک غم تو یہ کہ جو ہماری مذہبی آزادی پر کھلا ہوا حملہ ہو رہا ہے. دوسرا غم یہ ہے کہ جو کمزور مسلم ممالک ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے. دو خوشی ہے تو دو غم ہے. یہ اردو پیپر والے کچھ لکھنا نہیں آتا تو کہتے اس سال بڑی سادگی سے عید منائی جائے گی. اچھا، ہر سال بہت دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، کیا ہوتا تھا بولو تو؟ ہماری عید تو ہمیشہ سادہ ہے. یہ دیکھ لو کیا ہے، کچھ نہیں. ہماری عید بھی سادہ ہے، ہماری عید اضحیٰ بھی سادہ ہے، ہمارے ہاں محرم بھی سادہ ہے. جو کچھ ملے گا سب سادہ ہی ملے گا. اور سادگی ہی ہمارا اصل زیور ہے، سادگی ہی ہمارا اصل ہنر ہے، سادگی ہی ہمارا اصل فن ہے، سادگی ہی اصل ہمارا ہتھیار. سادگی ہی تو ہے. لیکن صرف یہ کہو کہ ہم دعا کریں اور دوا نہ کریں تو اللہ نے تو دونوں اتارا ہے. کچھ لوگ صرف دعا کرتے کہ ہم ارے دعا کو، یہی پھٹا منہ اور دعا کرے گا تو دوا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جس نے دعا اتاری دوا بھی اتاری. ما انزل اللہ داء الا جعل لہ دواء. اللہ نے آج تک کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا اتاری ہے. تو جب اللہ نے ہی دوا اتاری ہے تو دوا کیوں نہ، فلسطین کی دوا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ان کی ضرورت کا دفاعی ہتھیار دو. او کمینوں، او کتوں دنیا کے، او وحشیوں، او درندوں، او پاگلوں، او پاہیجوں، یہ حکمران ہیں یا پاہیج ہیں، ناکارہ ہیں، ناملائم ہیں، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، الا ماشاءاللہ شاید کوئی بچا ہو. آواز تک نہیں نکالتے. مر گئے ہو تمہارا ضمیر مر گیا ہے، تمہارا دین مر گیا ہے. دنیا نے تمہیں موت کے گھاٹ جیتے جی اتار دیا ہے، صرف حلوہ مانڈا کھانے بیٹھے ہو. کیا کارے نمایاں کر کے گئے لوگ. لا حول ولا قوت. تمہارے بھائی جو ہے مر رہے ہیں،
آپ بڑی خوشی منا رہے ہو، کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو یہ رمضان دو خوشیاں جو لے کے آئے سب کو مبارک، اور یہ عید جو دو خوشی لے کے آئی سب کو مبارک، ساری امت کو، پوری انسانیت کو مبارک۔ لیکن یہاں کامیاب کون ہوا؟ وہاں حساب کتاب چل رہا ہے سب، بلکہ ہو گیا ہے، خدا کرے سب کامیاب ہو جائے۔ قرآن اعلان کرتا قد افلح، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا، من تزکا، جو ستھرا ہوا۔ رمضان آیا تھا ستھرا کرنے کے لیے، لوگوں کو ستھرا کیا، اتنا ستھرا کیا کہ ان کی نجات ہو کے رہی، اور آخرت میں وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ سمجھے آپ؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، یعنی اب عیدگاہ میں آیا۔ پہلے جان کو مسجد کے باہر ستھرا کر لیا، پھر مسجد میں آیا اور رو دھو کے دعا کی، اللہ نے اس کی نجات کر دی، کامیاب ہو گئے ہو۔ خدا کرے سب کامیاب ہو۔ لیکن اب قرآن آگے کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ اے لوگوں تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی دنیا آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ارے کچھ لوگ تو منہ نہیں دکھا رہے ہیں، لگتا ہے ان کے منہ کو کالک لگی ہوئی ہے، جو منہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ کوئی غریب نہ راستے مل جائے ہماری جھولی خالی کر دے، یہ صاحب منہ نہیں دکھا۔ اور کافر تو اس سے بہت ڈرتا ہے۔ سعدی صاحب لکھتے ہیں اگر لشکر اسلام کا کوئی سپہ سالار فقیر ہو تو کافر اس کو دیکھی کہ بھاگ جائے گا، کہ بھی ہتھیار پھینک کے مانگے گا کہ لاؤ۔ گر گدا پیش روے لشکر اسلام بود، اگر یہ سعدی صاحب نے لکھا، کچھ چھوڑا تو ہے نہیں۔ اگر کسی فقیر کو لشکر اسلام کا سپہ سالار بنا دو تو یہ مالدار لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، چین تک نکا کہ چین تک بھاگیں گے۔ اچھا چین ہی کا نام آتا ہے بھاگنے، پڑھنے میں بھی چین ہی کا نام آیا۔ اس کو کہا کہ ابھی ابھی ہتھیار پھینک کے کہے لاؤ کچھ لاؤ، اور یہی ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح، زیادہ درجہ دیتے ہو، ترجیحی مقام دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ آپ دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہے ہو، یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ کہتے کہ آپ میرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا تم ترجیح دیتے ہو دنیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت زیادہ اچھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جی یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، اور دنیا کے کتے بھی باقی نہیں رہے۔ الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وہ طالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، ان کتوں سے کہو اور چاہ لو، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب دنیا جیفا، مردار ہے، مردار سے محبت چل رہی ہے، اور طالبها کلاب، اپنی تعلیم بھول کر کے ادھر ادھر کرنا سب،
دو لقمہ کے لیے دین بیچ دینا، ضمیر بیچ دینا، ایمان بیچ دینا، دین دھرم سب بیچ دینا، لا حول ولا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جو لوگ قبرستان میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کب تک رہیں گے قبر میں؟ کسی کو ہے پتہ کب تک رہیں گے؟ دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ کتنے دن رہیں گے، 60-70 سال، 80-90 سال، بہت ہوا تو 100 سال۔ ارے یہاں تو 90 بھی ہو جائے، 90 پلس بھی ہو جائے تو کہتا ہے ہاں بہت ہو گیا، خوب جیا، بس اتنا ہی نا۔ اتنے دن کے لیے اپنی آخرت کو آگ لگائیں گے آپ؟ کیا ارادہ ہے؟ اپنی آخرت کو آگ لگائیں گے؟ وہ ہمیشہ رہے گی، جو ہمیشہ رہے وہ ہمارا گھر ہے۔ ہم چند روزہ گھر والے نہیں ہیں، ہمیشہ کے گھر والے ہیں۔ جنت ہمیشہ کا گھر ہے۔ خدا کرے اس ہمیشہ کے گھر میں مسلمان سب پہنچنے کی کوشش۔ خیر وابقیٰ، کہا یہ بات یہ نہ سمجھنا کہ صرف قرآن میں آ رہی ہے، اسی نے زبور بھی اتارا ہے، اسی نے تورات بھی اتارا ہے، اسی نے انجیل بھی اتارا ہے۔ اب آگے آ رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ اگلے پیغمبروں کے صحیفے میں یہ بات تھی جو کہی جا رہی، پہلے بھی یہ آ چکا ہے۔ اہل کتاب کی ہماری تعلیم یہاں یکساں ہے بالکل۔ صحفۂ ابراہیمی میں بھی ہے، موسیٰ میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ کے بھی صحیفے میں ہے ابراہیم، جو حقیقت ہر جگہ وہاں سے نظر چرا لیا ہے، اور جو حقیقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اس سے نجات دے دے۔ جس کو وہ چاہتا ہے خدا کرے ہم سب اس کو چاہیں، اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہے خدا کرے ہم سب ناپسند کریں۔ جہاں وہ چلانا چاہتا ہے خدا کرے ہم چلیں، جہاں سے وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے اور رکیں۔ جس حقیقت پر وہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں خدا کرے ہم زندہ رہیں، جس حقیقت پر وہ چاہتا ہے مریں خدا کرے ہم مریں، اور جس حقیقت کو وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں خدا کرے ہم سب اسی حقیقت تک اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الدنيا فانية وطاعتها باقية اعلموا أن الدنيا فانية وطاعتها باقية وآخرها موت ويقول آدم صفي الله يوم القيامة نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة نفسي نفسي ويقول يوسف الصديق الله يوم القيامة نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله يوم القيامة نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة نفسي نفسي ويقول شفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فإنه هو الغفور الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان مجاهد جيش الأسرة في رضا الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه السيدين الشهيدين سيدين أبي الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم عليها
وعلى بالها وابنيها وعلى أمي الشريفين المكرمين عند الله وعند الناس سيدنا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنه وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرين وعلينا معهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منه واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون.